بعض سنتیں ایسی ہیں جو طریقے کے طور پہ آپ علیہ السلام نے تعلیم فرمائی اور اس کے ساتھ وعید بھی کہہ دی. مثلا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. اب یہ وعید آ گیا کہ یہ شیطانی طریقہ ہے. جب شیطانی طریقہ ہوگا خود ہی لعنت کا مستحق ہو جائے گا. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا. تو اس نے اپنی وہ جس کو کہتے ہیں شرمندگی بچانے کے لیے کہا کہ میرا تو دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا. تو آپ کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے کہ پھر دائیں ہاتھ تیرا نہ ہی اٹھے. وہ ایک آدھ کو تو ایگزامپل بنایا جاتا ہے نا وعید میں، تو اس کے ہاتھ پہ اس ٹائم فالج گرا، اس کا ہاتھ پھر کبھی منہ تک نہیں پہنچا. اس نے نبی کے ساتھ غلط بیانی کی تھی. سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور لین دین بھی دائیں ہاتھ کے ساتھ کرو. اب یہ جو لین دین والا مسئلہ ہے نا، یہ ان باتوں میں تو ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کے اوپر تردد نہیں ہے، لیکن جہاں پہ تردد آئے گا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر ایک شخص ہے ہی لیفٹی ہے نیچرلی اور کوئی وزنی چیز اس نے کسی کے ہینڈ اوور کرنی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ لیفٹی دائیں ہاتھ سے اٹھا کے اگلے بندے کو دیتے ہوئے اس کے پاؤں پہ ہی گرا دے اور اس کا پاؤں ہی زخمی کر دے، اس سے تو بہتر ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے اٹھا کے دے. ہاں نوٹوں کا لین دین کرنا ہے، کوئی پاؤ کی 1 کلو کی 1.5 کلو کی چیز ہے وہ آپ دائیں ہاتھ سے ایک لیفٹی کر لے. لیکن اب اگر اس نے باقی وزنی چیزیں اس سے اٹھانی شروع کر دی ہیں، یا وہ اب ہے تو وہ لیفٹی ہے اور وہ کوشش کرے کہ جی وہ دائیں ہاتھ سے جانور قربان کرنا سنت ہے، اور وہ پکڑ لے دائیں ہاتھ کے اندر، اتنی دیر میں جانور ہی بھاگ جائے اس کے نیچے سے. کیونکہ وہ تو صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے نا کہ اپنی چھری کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ. اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ لیفٹی ہے تو اب آپ دائیں ہاتھ میں پکڑ رہے ہیں، پھر تو آپ سے جانور نہیں ذبح ہونا. وہ ایک بڑی ایک ایکٹیویٹی ہے، پوری اٹینٹیو ہو کے کرنی پڑتی ہے. تو یہ وعیدیں فٹ کرتے وقت ذرا احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ جتنے لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ جاہل علماء ہوتے ہیں. بڑے علماء یہ حرکت کبھی نہیں کرتے، انہیں دین کے اصول اور مبادی پتہ ہے. اسی لیے جب وہ باتیں کرتے ہیں نا، جب ان کے اپنی دم پہ پاؤں آتا ہے نا، پھر آپ کو پیورلی علمی باتیں وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جس طرح یہ بھی آج کل جلالی صاحب کو آپ دیکھیں، وہ لگ رہا ہے جی پیور علمی باتیں کر رہے ہیں. وہ تو بھول گئے آپ کہ وہ بریلوی بھی تھے. ہر چیز کو علم کی کیٹیگری میں لے کے آ رہے ہیں. حتیٰ کہ بریلویت سے جو ہمارا سب سے بڑا اختلاف ہے کہ انہوں نے قرآن کی ہر آیات کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا، یہ یہودیوں کے بارے میں، یہ کافروں کے بارے میں، یہ آپ ہمیں نہ فٹ کرو. تو انہوں نے وہ یہودی علماء والی آیات، انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ کرایا انکشاف حق کانفرنس کے نام سے، وہ یہودی علماء کی جو کارستانیاں تھی وہ والی آیات انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اوپر فٹ کی ہیں نام لے کے. اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اگر یہ آپ کہیں گے تو میں بتاؤں گا یہ قرآن کی آیات میں اللہ نے ایک کریکٹر بتایا ہے، وہ کریکٹر اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے. سبحان اللہ. پلاوے اس ویلے دا جدو تواڈے خراب بریلوی ہوئے نے تسی علمی گلاں کرنی شروع کرتی ہیں. ویسے جو تسی حرکت کیتی ہے بہت بری حرکت کیتی ہے کہ جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، بیڑا غرق تیرا جو توبہ نہ کرے تھے. ٹھیک ہے، تو میں ابھی اس کے اوپر نہیں بول رہا، شاید بولوں بھی نہ، لیکن جب موقع ملے گا تو میں پھر انشاءاللہ اس معاملے پہ، کیونکہ بریلوی ابھی انٹرنل جنگ اپنی بڑے اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں. سعید اسد صاحب اور عرفان شاہ مشدی صاحب، ان میں ناسبیت گھس آئی تھی، شکر ہے اس واقعے کی برکت سے وہ بھی اب جلالی صاحب کو مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑی خوشائن بات ہے جو ان کے پیر خانے سے ہیں، عرفان شاہ مشدی صاحب. یہ دو ہی مناظر ہیں نا بریلویوں کے پاس، سعید اسد صاحب اور عرفان شاہ مشدی صاحب، سینئر مناظرین میں سے. تو میں نے ویسے یہ ساتھ ایک ریلیٹڈ بات کی. تو یہ علمی بحث سے جب ہو رہی ہوتی ہے نا فوراً یہ باتیں نا. اور میں آپ کو بتاؤں الیاس قادری صاحب جو چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ زور دیتے تھے، ہم خود بھی دعوت اسلامی میں رہے ہیں، اس وقت بریلوی علماء جو ان کے اپنے مکتب فکر کے تھے، ان کا الیاس قادری صاحب پہ نمبر 1 اعتراض، اور اگر میں کہوں کہ دی اونلی اعتراض ہوتا تھا نا، وہ ایک ہی تھا کہ اس نے سنتوں کو فرض بنا دیا. ان کو اور کوئی غرض نہیں تھی. بریلوی کو کیا گرین کلر کی پگڑی سے چڑ ہوگی؟ نہیں. یلو چپل سے؟ نہیں. مسواک لگانے سے؟ نہیں. سفید کرتا شلوار پہننے سے؟ نہیں. تعلیمات سے؟ وہ تو بریلویت کی ساری تعلیمات پیش کر رہے ہیں. دعوت اسلامی کی کوئی ایک چیز ایسی نہیں تھی جس سے بریلوی علماء کو اختلاف ہو، سوائے اس کے کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو فرض کے درجے پہ کر دیا ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ دعوت اسلامی میں جو نوجوان جاتا تھا
وہ یہ سمجھتا تھا میں باعمل ہوں اور علماء بے عمل ہیں. اور وہ بے عملی کس کو کہتے تھے؟ کہ اس عالم نے زلفیں نہیں رکھی ہوئی ہیں. یہ عالم جو ہے وہ کالر والا سوٹ پہنتا ہے، وہ جو دوسرا کالر ہے وہ یہ والا پہنتے ہیں نا دعوت اسلامی والے. اس عالم نے جو ہے نا کرتا نہیں پہنا ہوا، وہ کف والا جوڑا پہنا ہوا ہے. اس عالم نے کرتا نیچے سے چکور والا نہیں پہنا ہوا، زمین گول ہے اور یہ گول والی قمیض پہنتا ہے. دنیا میں مبتلا ہو گیا. حالانکہ اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کو حرام کا یا گناہ. میں کتنا سر ڈھانپنے پہ، ٹوپی پہ زور دیتا ہوں، لیکن آپ کبھی نہیں دکھائیں گے کہ میں نے کبھی نہ اپنی نجی محفل میں نہ کبھی ویڈیو ریکارڈنگ میں کہا ہو کہ جو ننگے سر ہوتا ہے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے. ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں ننگے سر سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن مجھے یہ پتہ ہوتا ہے، مجھے خوف خدا ہے کہ یار جس جرم کی انٹینسٹی جس لیول کی ہے میں نے اس سے آگے نہیں بڑھنا. اور یہ تو خیر جرم بھی نہیں ہے، میں جرم کا لفظ بھی نہیں اس کے اوپر بولتا. تو جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، جو گناہ نہیں ہے وہ گناہ نہیں ہے. اب صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام اپنا ہر کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، حتیٰ کہ قمیض کی جب آستین بھی پہنتے تو پہلے دائیں والی پھر بائیں والی. اب اگر کوئی شخص بائیں والی پہلے پہن لیتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو تارک سنت ہے، لعنت کا مستحق ہے؟ نہیں. نبی علیہ السلام کو کدو پسند تھا. اب ایک شخص کہتا ہے نہیں مجھے کدو سے زیادہ بھنڈی پسند ہے، آپ اسے تارک سنت اور لعنت کا مستحق کہیں گے؟ اس طرح تو نہیں ہوگا، اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہونا. اس کی اگر آپ ایکویشن بنانا شروع کریں گے تو کوئی صحابی نہیں بچے گا. ہمیں تو چھوڑ دیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں رنگتے ہیں، نہیں رنگتے تم داڑیاں رنگو. یہ حدیثیں جو صحابہ روایت کر رہے ہیں ان میں سے کئی صحابہ، جابر بن عبداللہ ٹاپ آف دا لسٹ، اس کے راوی ہیں اور خود ان کی داڑھی سفید تھی، وہ نہیں رنگتے تھے. تو محدثین نے کہا کہ اس حدیث کا فہم یہ ہے کہ داڑھی رنگنا افضلیت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، یہ وہ سنت نہیں جو واجبہ ہو. اگر کوئی کہتا ہے سنت واجبہ ہے جس میں تو اس میں تو وعید بھی ہے، تو جابر بن عبداللہ کس چیز کے مستحق ہوں گے؟ اور جابر بن عبداللہ تو چھوٹے سے صحابی ہیں مولا علی کے مقابلے پہ، ویسے تو وہ بہت بڑوں سے بڑے بڑے ہیں. مولا علی کی اپنی داڑھی سفید تھی، تو اب مولا علی کے بارے میں بات کرے گا. اور مولا علی کو تو ویسے ہی نبی علیہ السلام نے گارنٹی دے دی تھی. آپ کی جو بارے میں جو حدیث ہے سنن نسائی میں الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں، کہ میری امت کا اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. تو اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ حضرت علی کی داڑھی سفید ہوگی تبھی ریڈ خون سے رنگی جائے گی نا. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ بھی امپلائڈ موجود ہے. تو نبی علیہ السلام کی طرف سے موجود ہے. باقی یہ داڑھی کو رنگنا بلیک سے بھی جائز ہے، میرا اس کے اوپر کلپ ریکارڈڈ، آج وہ ٹاپک نہیں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. اس طرح سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اپنے کفر میں شادی کرو، اپنے ہم پلہ لوگوں میں، ہم پلہ میں خاندان میں بھی اور آپ کا جو رہن سہن ہے اس میں بھی. تو پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں بنو ہاشم سے باہر بیاہی ہوئی ہیں، سیدنا عثمان کے عقد میں آئی ہیں یکے بعد دیگرے. چلیں یہ تو چھوٹی مثال ہے، اس سے بڑی مثال ہے زید ابن حارثہ غلام تھے اور سیدہ زینب ہاشمی، اس لیے ان کی نبھ بھی نہیں سکی. یہ علیحدہ بات ہے، نبھ بھی نہیں ہے، لیکن نکاح کا جواز تو ثابت ہو گیا. اور اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جو نبی علیہ السلام کا مشورہ ٹھیک تھا کہ ہم پلہ لوگوں میں کرنی چاہیے، نبھ تھی کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے جو ہے وہ ارائیں جا کے جو ہے گجروں میں جا کے ٹانگ اڑا لیں، اور پیاز کرے گی اور دودھ کرے گا. عادتیں نہیں ملتی جلتی ہوتی. تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے اندر ہے. لیکن یہ جو حضور کا مشورہ ہے نا، یہ مشورتاً ہے، حکمیہ نہیں ہے. ورنہ بنو ہاشم کا کف یہ ہے نا، اپنے کف میں شادی کرو. بنو امیہ ہو سکتا ہے کسی سید سے پوچھے، وہ سید جو مانتے ہیں حضور کی 4 بیٹی ہیں. ایران کے تو شیعہ بھی مانتے ہیں، پاکستان میں بھی پیر میل شاہ صاحب تو قائل نہیں ہے سید کے غیر سید سے نکاح کے. تو ان سے ذرا پوچھیں کہ حضرت عثمان سے کیسے نکاح ہو گیا، وہ تو سنی ہے تو مانتے ہیں، وہ کیسے کف ہو گئے بنو امیہ کے؟ تو کہیں گے نہیں وہ حضرت عثمان کا ایک اسپیشل کیس ہے، بعد والے بنو امیہ تو کف نہیں ہے، وہ تو امتی، وہ تو ہمیں امتی کہہ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ امام خمینی نے
خود اپنی بچیاں غیر سید کو دی ہوئی ہیں، وہ سید تھے، انہوں نے پریکٹیکلی ثابت کیا ہے. تو یہ فرقہ واریت کی نظر ہو جاتی ہیں چیزیں اس طرح کی. تو اب یہ کف والا جو مشورہ ہے حضور علیہ السلام کا، اس مشورے کو اگر کوئی ترک کرے گا تو آپ اس کو تارک سنت کہیں گے؟ نہیں. نبی علیہ السلام کی کچھ اپنا شغف بھی تھا کسی چیز کی طرف، آپ کو کوئی چیزیں پسند تھی. جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے گوہ کا گوشت لا کے رکھا گیا، خالد ابن ولید جو ہیں وہ بڑا مزے لے کے کھا رہے، اور خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مجھے اتنے جو ہے نا وہ انہماک سے دیکھ رہے تھے کہ یار کس طرح کھا رہا ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ ایک دو برکی تو بھی لاؤ. تو حضور نے فرمایا میرا دل نہیں اس طرف میری طبیعت نہیں مائل ہوتی، ہمارے علاقے کی غذا نہیں ہے، لیکن تمہیں میں نہیں روکتا. خالد بن ولید کو نہیں روکا، خود آپ نے کھایا نہیں ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں یار اگر کسی کو کدو پسند نہیں ہے نا، تو حضور علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتیں ایسی ہیں جن کی طرف آپ کا وہ رجحان نہیں ہے جو باقی لوگوں کا ہے، اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے. مثلا آپ علیہ السلام جو ہے وہ پیاز کھانے کو اوائڈ کرتے تھے. عام بندوں کے لیے تو صرف اتنا حکم ہے نا صحیح بخاری میں کہ پیاز کھایا ہو تو مسجد سے دور رہو جب تک دانت وغیرہ صاف نہ کرو، کیونکہ فرشتے اس سے بھاگتے ہیں. لیکن آپ علیہ السلام تو عموماً اس چیز کو اوائڈ کرتے تھے. آپ کے پاس تو ہر وقت ہی فرشتوں کا آنا جانا رہتا تھا. لیکن اس سے کوئی پیاز کی حرمت تو نہیں ثابت کر دے گا. یہ ساری باتیں اس کو کہتے ہیں فقہ، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. یہ ساری جو میں آپ کو آج ٹرمز سمجھا رہا ہوں نا، یہ ساری ٹرمز میں نے نہیں ڈیوائز کی ہیں، یہ صدیوں سے مسلمانوں کے ہاں ریਨਾؤنڈ ہیں، اسٹیبلش ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. لیکن جب یہ آپ کے ساتھ مناظرے پہ آتے ہیں نا تو یہ آپ کے ساتھ یہ باتیں نہیں ڈسکس کرتے، آپ کو نیچا دکھانے کے لیے ان باتوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. واللہ ہمارے ساتھ آگے کوئی بندہ ڈسکشن کرتا ہے نا عام آدمی، مولوی کو تو ہم منہ ہی نہیں لگاتے، وہ تو فائدہ ہی نہیں ہے. تو میں نے کبھی کوشش نہیں کی ہے کہ میں اس کو نیچا دکھاؤں. اس اعتبار سے میں اس کے حق کی دلیل بھی اس کے سامنے رکھ کے اس کو پہلے ہی جواب دیتا ہوں کہ بھئی تمہارے حق میں یہ چیز ہے لیکن اس کا یہ میں جواب دوں گا. یہ کیا کرتے ہیں اپنے حق کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں، دوسرے والی چھپا ہی دیتے ہیں کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے تو پھر یہ تو میرے اوپر کر دے گا. تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں. ٹیچر کا کام ہے کہ وہ ہر اینگل سے چیزوں کو کلیئر کرے. یہی وجہ میرے بھائی ہمارے کلپس جب اپلوڈ ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ کلپ آپ کسی پڑھے لکھے بندے کو سنائیں، ان پڑھ کو سنائیں، مولوی کو سنائیں، غیر مولوی کو، سمجھ لگ رہی یار بندہ بات یار بالکل ٹھیک کر رہا ہے، بڑی بیلنس ہے، دماغ میں بیٹھتی ہے، سمجھ آتی. کیوں سر؟ سیدھی گل جڑی ہے وہ بہندی ہے دماغ پہ. جب آپ ہر بات کو الٹے طریقے سے کریں گے، اٹھو مت بیٹھو، وہ تو سمجھ ہی نہیں کسی کو آنی ہے. جو ہمارے شریعت میں لکھا ہے کہ قبروں کا طواف تعظیمی حرام ہے لیکن برکت کے لیے گردے مزار پھیرے تو کوئی حرج نہیں. اب اس جملے سے کسی کو کیا سمجھ آئے گی؟ ڈوئل سٹیٹمنٹ. عوام کے سامنے نہ کریں. ہاں عوام کے سامنے نہ کریں، خواص کے سامنے کر لیں، یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے. یعنی اتنا پٹھا کام ہے جو عوام بھی سمجھ دیے کہ غلط ہو رہا ہے.